توشے دایان گہری نظروں سے سیتا کو گو رہا تھا۔ سیتا کے حسن و شباب نے اسے زیادہ متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ جب سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر مجھے سینے میں سانس ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، اس طرف کھڑی ہو جاؤ۔ اس نے سیتا کو پستول سے اشارہ کیا اور اٹھ کر صوفے کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جگل سے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی ریسیور پر ہاتھ رکھا میں اچھل کر سامنے آ گیا۔ اس وقت میں نے پستول کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ آواز سن کر دیان نے میری طرف دیکھا اور پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا، لیکن میں نے اسے فائر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میں یکے بعد دیگرے پستول کا ٹرائگر دباتا چلا گیا۔ میں نے 3 فائر کیے اور تینوں گولیاں نشانے پر بیٹھی تھی۔ ایک گولی اس کی کھوپڑی میں اور 2 سینے میں لگی تھی۔ وہ ٹیلی فون پر گرا اور میز سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ سیتا نے لپک کر اس کا پستول اٹھا لیا اور ہم باہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ بنگلے سے نکل کر چند ہی گز دور پہنچے تھے کہ اچانک ہی ایک آدمی نے کسی طرف سے نکل کر ہمارا راستہ روک لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ رک جاؤ! وہ چیخا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور میرے اور اس کے درمیان تقریباً 5 گز کا فاصلہ تھا۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر جا گرا۔ اس کے لیے شاید میری یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ اس نے بدحواسی میں ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میں اسے لپیٹ میں لیتا ہوا زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے اس شخص نے ٹرائگر دبا دیا تھا۔ گولی زناٹے کی آواز سے میرے سر کے قریب سے گزر گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول سے اس کی کھوپڑی پر وار کیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جلدی کرو شمروز! سیتا چیخی۔ اس طرف کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں نے سیدھا ہو کر اس شخص کی کھوپڑی کی طرف پستول تان لیا اور ٹرائگر دبانا ہی چاہتا تھا کہ ایک اور خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ میں نے بڑی پھرتی سے جھک کر اس بے ہوش شخص کو کندھے پر اٹھایا اور سیتا کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس کھنڈر میں پہنچ کر سیتا نے وہاں چھپائی ہوئی ٹارچ اٹھائی اور ٹوٹی ہوئی چھت سے لگا دی۔ اس نے ایک لمحہ کو ٹارچ روشن کر کے بجھا دی۔ میں نے کندھے پر لدے ہوئے شخص کو نیچے لٹکا کر چھوڑ دیا۔ سیتا نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بد سے زمین پر گرا۔ میں نے بھی اوپر چھلانگ لگا دی اور دوڑ کر اس دیوار کے قریب پہنچ گیا جہاں میکانزم تھا۔ اندھیرے میں بھی وہ میکانزم تلاش کرنے اور اسے استعمال کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے اور سیتا نے بے ہوش آدمی کو اٹھا کر اندر ڈال دیا اور اندر سے میکانزم دبا دیا۔ دیوار آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی اپنی جگہ پر آ گئی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ باہر کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ یہ تہہ خانہ تھا اور وہ آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ گاڑی اس کھنڈر کے سامنے سے گزری تھی۔ میں نے جھک کر اس شخص کو کندھے پر لاد لیا۔ سیتا ٹارچ روشن کر کے آگے آگے چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے ہوا تھا کہ میرے کندھے پر لدا ہوا وہ شخص کسمسانے لگا۔ میں نے سیتا کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس شخص کو زمین پر ڈال دیا۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تم اس شخص کو اٹھا کر کیوں لے آئے ہو۔ اسے وہیں پر گولی مار دی ہوتی۔ سیتا نے ٹارچ کی روشنی میں اس شخص کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اور پھر چونک کر بولی، ارے یہ تو ان 4 محافظوں میں سے ایک ہے جو اس رات مندر کی تلاشی لینے آئے تھے۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر میں بھی چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ 2-3 منٹ بعد وہ ہوش میں آ گیا اور اسے اپنے حواس بحال کرنے میں مزید 2 منٹ لگ گئے۔ ہماری شکلیں دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ اوہ تم دونوں! وہ بولا۔ کشوری لال جی کا شبہ درست تھا۔ جیمز کو تم ہی لوگوں نے قتل کیا تھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اور آج ہم نے توشے دیان کا پتہ بھی کاٹ دیا ہے۔ وہ بھی جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ تم لوگ بچ کر نہیں جا سکو گے۔ اپنی بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ ہڈیوں کا سرما تو تمہارا بنے گا جب تم پکڑے جاؤ گے۔ اس نے کہا، جب ہم پکڑے جائیں گے تب نا؟ میں نے کہا۔ پھر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، اس کیمپ کا ایمونیشن سٹور کہاں ہے؟ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ سیتا بھی میرا سوال سن کر اچھل پڑی تھی اور اب یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں اس شخص کو اٹھا کر کیوں لایا تھا۔ میں تمہیں صرف 30 سیکنڈ دے رہا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اگر تم نے یہ جواب نہ دیا تو گولی مار دوں گا۔ میری بجائے سیتا نے اس پر پستول تان لیا اور 30 سے الٹی گنتی شروع کر دی۔ اس شخص کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ خوفزدہ تھا لیکن زبان کھولنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ سیتا نے ایک کہتے ہی ٹرائگر دبا دیا۔ گولی اس شخص کی ٹانگ میں لگی اور وہ بری طرح چیخنے لگا۔ خاموش! تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ میں نے اس کے جبڑے پر زوردار گونسا رسید کر دیا۔
हम अगरचे तकरीबन 25 फुट जमीन की गहराई में थे, लेकिन मुझे अंदेशा था कि गोली और उसकी चीखों की आवाज बाहर किसी जगह पर न सुन ली गई हो। अब मैं तुम्हें सिर्फ 15 सेकंड दे रही हूँ, इस मर्तबा सीता ने गुर्राते हुए कहा, और इस मर्तबा गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। सीता ने 15 से उल्टी गिनती शुरू कर दी और उसके साथ ही पिस्तौल का रुख उसकी पेशानी की तरफ कर दिया। सीता ने 2 कहा तो वो चीख उठा, बताता हूँ, ये पिस्तौल हटाओ। सीता ने पिस्तौल हटा लिया। जल्दी बताओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो गुर्राई, एमुनिशन डिपो किस तरफ है? वो समझ गया था कि उसका अब कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो फर बोलता चला गया। मैं उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा और उसने हर सवाल का जवाब दिया। मैंने सीता को इशारा किया। उसने एक बार फिर पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी की तरफ लगा दी। ममा, मुझे मत मारो। वो शख्स पीछे की तरफ घिसटता हुआ हकलाया। खौफ से उसका चेहरा धुआं हो रहा था। तथा तुम लोगों ने जो कुछ पूछा मैंने बता दिया। अब मुझे क्यों मारते हो? तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत नहीं करेंगे, सीता ने कहा और उसके साथ ही ट्रिगर दबा दिया। गोली उस शख्स की पेशानी में लगी। खून की धार बह निकली और वो पीछे उलटकर तड़पने लगा। हम दोनों उसे तड़पता छोड़कर तेजी से आगे दौड़ने लगे। हमें मंदिर के नीचे पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। हमने अपने पिस्तौल वहीं अंदर की तरफ रख दिए और बाहर निकलने से पहले मैंने झांक कर इत्मीनान कर लिया था कि मंदिर में कोई मौजूद नहीं है। हम कमरे में आकर बैठ गए। सीता का सांस बुरी तरह फूल रहा था। वो कुछ देर दीवार के साथ टेक लगाए बैठी रही, फिर अपना सर मेरी गोद में रख दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उस रात मंदिर को चेक करने के लिए कोई नहीं आया। अगला दिन भी खैरियत से गुजर गया। एक और लाश इसराइल भेज दी गई थी। हमने दिन में 2-3 मरतबा ऊपर जाकर कैंप की तरफ देखा था। सरगर्मियों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ खलबली मची हुई थी। उस रोज जग्गल भी नहीं आया था। अलबत्ता उससे अगले रोज सुबह सवेरे ही वो हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गया। सीता उस वक्त बावर्ची खाने के सामने रखी हुई बाल्टी से मुंह हाथ धो रही थी। उस वक्त उसके जिस्म पर लिबास मुख्तसर था, गागरा और चोली। जगल सीढ़ियों पर मेरे करीब खड़ा था, मगर उसकी नजरें सीता की तरफ थी। मुंह हाथ धोने के बाद सीता ने चादर लपेट ली और हम सीढ़ियों पर बैठकर नाश्ता करने लगे। मुफ्त में तगड़ा नाश्ता और मुर्गन खाना मिल रहा था, तो हमें क्या एतराज हो सकता था? आप कुछ निराश नजर आ रहे हैं महाराज, कोई मसला है क्या? मैंने जगल की तरफ देखते हुए कहा। परेशानी उसके चेहरे से मतवहश थी। मसला ही मसला, जगल बोला। चंद रोज पहले हमारे एक बददेशी मेहमान की हत्या हो गई थी। हम कातिल का सुराग नहीं लगा सके थे। परसों रात एक और बददेशी मेहमान और उसके खिदमतगार को मार डाला गया। अभी तक पता नहीं चल सका कि कातिल कौन है। ताहम हमारा एक गार्ड भी लापता है और शुबा है कि इन दोनों दुर्घटनाओं में उसका हाथ हो सकता है। वो खंडरों ही में कहीं छुपा हुआ है और उसे तलाश किया जा रहा है। उसके मिलने के बाद ही कोई नतीजा अखज किया जा सकेगा। हत्यारा कोई अंदर ही का आदमी है महाराज। मैंने कहा, आपने यहाँ जो हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि बाहर का कोई आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, हमारा भी यही ख्याल है, जगल बोला। हम उसे तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उसका सुराग लगा लेंगे। जगल 1 घंटे बाद चला गया। वो उस कैंप का सिक्योरिटी इंचार्ज था। उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती थी। उसे तो बहुत मसरूफ होना चाहिए था और वो यकीनन बहुत मसरूफ था, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे लिए नाश्ता और खाने लेकर आता था। हम अच्छी तरह समझते थे वो धर्म सेवकों की सेवा नहीं कर रहा था, बल्कि सीता को दाना डाल रहा था। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने कैंप में गड़बड़ ना फैला रखी होती तो वो अब तक कुछ कर गुजरा होता। 2 दिन और गुजर गए। अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन रह गए थे। हमें जो कुछ भी करना था इन 4 दिनों ही में करना था। जिस सिक्योरिटी गार्ड को हमने सुरंग में हलाक किया था उससे बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। इस कैंप को तबाह करने के लिए हमें बारूद की जरूरत थी और सिक्योरिटी गार्ड से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक एमुनिशन डिपो मगरिब में उस तरफ वाक़ था जहां सबसे पहले हमने एक इसराइली को मौत के घाट उतारा था। जिस खंडर में वो सुरंग निकलती थी उससे तकरीबन 150 गज बाईं तरफ एमुनिशन डिपो था, जहां सिर्फ 2 आदमी ड्यूटी देते थे। और फिर उसी रात हम उस नए और पहले से ज्यादा खतरनाक मिशन पर रवाना हो गए। मेरे पास पिस्तौल था और सीता हस्बे मामूल हुस्न शबाब के हथियारों से लैस थी। अंदर के तहखाने में उतरकर सुरंग के मगरबी दहाने तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। टार्च हमने वहीं दीवार के करीब ईंटों के पीछे छोड़ दी और उस खंडर से बाहर निकल आए। दाईं तरफ 200 गज दूर वो बंगला था जहां पहली रात हमने पहले यहूदी को मौत के घाट उतारा था। हम बाईं तरफ चल दिए। अकब से किसी गाड़ी की आवाज सुनकर हम जल्दी से शाखों के एक ढेर के पीछे दुबक गए। चंद सेकंड बाद ही एक गाड़ी की हेडलैम्प्स की रोशनी इस तरफ मुड़ी। वो बगैर छत की जीप थी। 2 मुहाफिज ऑटोमेटिक राइफलें संभाले सीटों पर बैठे हुए थे।
اس سے اندازہ ہوا کہ حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے تھے۔ یہودی ایجنٹوں کی رہائش گاہوں پر مسلح محافظ تعینات کر دیے گئے تھے اور گشت بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ ایمونیشن ڈیپو زیادہ دور نہیں تھا۔ پرانے کھنڈر پر نئی دیواریں تعمیر کر کے مکان بنا لیا گیا تھا جہاں اسلحے کا ڈیپو قائم کر دیا گیا تھا۔ اس ڈیپو کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہاں سے ہماری ضرورت کی چیزیں مل سکتی تھی۔ مکان کے قریب پہنچ کر ہم ایک آڑ میں کھڑے رہے۔ مکان کے سامنے 5 فٹ اونچی دیوار بھی تھی جس کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ کمپاؤنڈ کا باہر والا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا اور ایک مسلح محافظ دروازے کے سامنے کرسی پر بیٹھا سگریٹ یا بیڑی کے کش لگا رہا تھا۔ میں سامنے والے کھنڈر میں اینٹوں کے ڈھیر میں دبک گیا۔ سیتا آگے نکل گئی۔ 2 منٹ بعد اس مسلح محافظ کے سامنے موجود تھی جو اسے دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ، اور سیتا اسے پٹا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ شری جگل کو تم لوگوں کا کتنا خیال ہے؟ سیتا کھنڈر میں داخل ہوتے ہوئے محافظ سے کہہ رہی تھی۔ اس نے خاص طور پر مجھے تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے تاکہ تم ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی انجام دے سکو۔ ہاں، ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے۔ شری جگل واقعی بہت اچھے۔ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ میں نے عقب سے اچھل کر اس کا گلا اپنے بازو کی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بری طرح مچلا، لیکن میری یہ گرفت آہنی شکنجے سے زیادہ سخت تھی۔ 2-3 جھٹکوں میں اس کی گردن ڈلک گئی۔ میں نے اسے دیوار کے پیچھے زمین پر ڈال دیا۔ سیتا اگلی مہم پر روانہ ہو گئی۔ اس مرتبہ میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ میں نے پستول جیب میں ڈال کر محافظ کی رائفل اٹھا لی تھی۔ میں اس مکان کے دروازے کے باہر اس طرح کھڑا ہو گیا تھا کہ سڑک پر سے گزرنے والا کوئی بھی شخص میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ گشت کرنے والی جیپ کے علاوہ کسی اور کے اس طرف آنے کی توقع ہی نہیں تھی۔ سیتا دروازے کے اندر جا چکی تھی۔ کمپاؤنڈ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ شری جگل ناتھ جی، کہاں ہیں آپ؟ میں آ گئی ہوں شری جگل ناتھ جی۔ سیتا کی آواز سن کر میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ خود جگل ناتھ سے تو ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے سوائے اس کے کہ وہ ہمیں تگڑے ناشتے اور مرغن کھانے کھلا رہا تھا۔ البتہ اس کے نام سے ہم خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اے کون ہو تم؟ ایک گن مین اچانک ہی کہیں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ مجھے شری جگل ناتھ جی نے یہاں بلایا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ سیتا بولی۔ جگل ناتھ جی تو یہاں نہیں آئے سندری، ہم یہاں موجود ہیں، کہو تو ہم تمہاری سیوا کر دیں۔ محافظ بولا۔ سیوا کرنے تو میں آئی ہوں۔ سیتا نے کہا، کیا سیوا کروں تمہاری؟ ادھر آؤ، ہم بتاتے ہیں۔ محافظ نے کہا اور سیتا کا بازو پکڑ کر مکان کے پہلو میں ایک تنگ سی راہداری میں لے گیا۔ میں اٹھ کر کمپاؤنڈ میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس راہداری میں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر محافظ اچھل پڑا، لیکن میں نے اسے ہلنے کا موقع نہیں دیا۔ سیتا نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی اور میں نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ اسے جہنم کے سفر پر روانہ کرنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ تم باہر کے دروازے پر جاؤ، میں نے سیتا سے کہا اور خود برآمدے کی طرف دوڑ گیا۔ سیتا رائفل اٹھا کر باہر والے دروازے کی طرف چلی گئی، لیکن وہ دروازے سے باہر نہیں نکلی۔ رائفل سنبھالے اندر کی طرف کھڑی رہی۔ سٹور کا دروازہ بند تھا، موٹا سا تالا لٹکا ہوا تھا۔ میں نے رائفل کی نال تالے میں پھنسا کر زوردار جھٹکا دیا۔ پہلے ہی جھٹکے میں تالا لٹک گیا۔ میں نے تالا نکال کر نیچے پھینکا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی دیوار ٹٹول کر بتی جلائی اور دروازہ بیڑ دیا۔ یہ بھی بڑا کمرہ تھا، اس سے آگے 2 کمرے تھے۔ اسلحہ کی پیٹیاں بھی تھیں اور دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے شیلفوں میں مختلف چیزیں بھری ہوئی تھی۔ مجھے اپنے مطلب کی چیزیں تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں نے مطلوبہ چیزیں ایک بیگ میں بھر لیں اور کمرے میں سے نکل کر بتی بجھا دی۔ بیگ خاصا وزنی ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں بیرونی دروازے کے قریب پہنچا، سیتا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور مجھے اشارہ کر دیا۔ ہم دوڑتے ہوئے سڑک پار کر کے کھنڈروں میں پہنچ گئے اور پھر کھنڈروں ہی میں ہوتے ہوئے تہ خانے والے کھنڈر میں پہنچ گئے۔ اگلے دن کے ہنگامے بھی قابل دید تھے۔ اس شام جگل بھی آیا تھا۔ اس نے یہ دلچسپ انکشاف کیا، کیمپ میں 2 اور آدمی قتل ہو گئے ہیں، لیکن پوری بات نہیں بتائی۔ اس رات میں اور سیتا مندر کے تہ خانے میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ کشمیر میں مختلف اسلحہ کی تربیت میرے کام آ گئی تھی۔ ٹائم بم بنانے کی مہارت میں نے کشمیر میں کمانڈر عبدالرشید سے حاصل کی تھی۔ اس رات ہم نے 10 ٹائم بم تیار کیے۔ ایک اور تھیلے میں نے وہ سارا خزانہ بھر لیا جو بہت دنوں سے ہمارا منتظر تھا۔ اگلی رات ہم پھر کیمپ میں گھس گئے۔ پہلے ایک سرنگ سے نکل کر مختلف جگہوں پر ٹائم بم فٹ کیے اور پھر دوسری سرنگ میں گھس گئے۔ اس سرنگ میں اس محافظ کی لاش سڑ رہی تھی۔ شدید تعفن پھیلا ہوا تھا۔ ہم تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ سرنگ سے نکل کر ہمارے لیے قدم قدم پر خطرہ تھا، لیکن ہم خطرات کی پرواہ کیے بغیر اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ باقی 5 ٹائم بم مختلف جگہوں پر فٹ کر کے ہم واپس آ رہے تھے کہ اچانک ہی ایک محافظ نے ہمیں للکارا۔ ہم ایک دم باگ کھڑے ہوئے۔ وہ محافظ ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے پہلے فائرنگ کی اور پھر ہمارے پیچھے لپکا۔ سیتا ٹھوکر کھا کر گری۔ محافظ نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ سیتا نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی،
تو محافظ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ میں دوڑ کر قریب پہنچ گیا اور محافظ کی کھوپڑی پر گولی چلا دی۔ سیتا اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگی۔ فائرنگ کی آوازوں کے بعد مختلف سمتوں سے سیٹیوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی، لیکن ہم کسی اور ناخوشگوار واقعے سے دو چار ہوئے بغیر سرنگ میں پہنچ گئے اور پھر ہم نے مندر میں پہنچ کر ہی سانس لیا تھا۔ اور پھر سیتا بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اچھل پڑی۔ وہ اپنی ایک کلائی سہلا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا کڑا، سیتا بولی۔ اس محافظ نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کھینچا تانی میں شاید کڑا کہیں کسی جگہ گر گیا۔ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، لیکن یہ سوچ کر سیتا کو بھی تسلی دینے لگا کہ اگر وہ کڑا کسی کی نظروں میں آ بھی گیا تو ضروری نہیں کہ اس کا تعلق ہم سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ ہم رات بھر جاگتے رہے اور پھر ٹھیک 4 بجے کیمپ میں پہلا دھماکہ ہوا۔ ہم دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر 5 منٹ بعد کیمپ میں کسی نہ کسی جگہ دھماکہ ہو رہا تھا۔ ہم مندر کے اوپر والے حصے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اس طرح کیمپ کی طرف دیکھنے لگے جیسے آتش بازی کا نظارہ کر رہے ہوں۔ صبح 5 بجے ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ صورتحال نہایت سنگین ہونے کے باوجود مجھے نیند آ گئی۔ صبح 10 بجے سیتا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ ایک جیپ ادھر آ رہی ہے، وہ بولی۔ ایک ہی آدمی ہے اور میرا خیال ہے وہ جگل ہے۔ سیتا کا خیال غلط نہیں تھا، وہ جگل ہی تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جگل دروازے کے سامنے نمودار ہوا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھے رہو۔ جگل کے لہجے میں کرختگی تھی اور ہاتھ میں ریوالور۔ سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مہاراج؟ کیا بات ہے؟ رات کو یہ دھماکے کیسے تھے؟ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ اور آپ کے ہاتھ میں یہ پستول، تفصیل تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، جگل بولا۔ ویسے تمہارا یہ کڑا رات کو ایک محافظ کے ہاتھ میں رہ گیا تھا دیوی جی۔ اس نے جیب سے کڑا نکال کر دکھایا۔ سیتا کا چہرہ دھواں ہو گیا اور مجھے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے موت ناچتی ہوئی نظر آنے لگی۔ یہ کڑا، سیتا ہکلائی، شاید یہاں کہیں گر گیا تھا۔ میں تو 2 دن سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں نہیں، یہ کڑا ہمیں کیمپ سے ملا ہے، جگل نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ کل شام کو جب میں یہاں آیا تھا تو یہ کڑا تمہاری کلائی میں تھا اور آج صبح کیمپ کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ میں ملا ہے جسے سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج؟ میں نے کہا، ہمارا کیمپ کے کسی گارڈ سے کیا سمبند؟ ہم تو اس مندر سے باہر کبھی نہیں گئے، کیمپ میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ بات مجھے اسی وقت سمجھ لینی چاہیے تھی جب کیمپ کے اندر اس بنگلے میں یہودی آفیسر اور اس کے خدمت گار کی ہتیا کی گئی تھی۔ کیمپ میں پے در پے قتل کی وارداتیں ہوتی رہیں۔ 2 دن پہلے ایمونیشن ڈپو کے 2 محافظوں کو قتل کر کے ڈپو سے بہت سی چیزیں چرا لی گئیں، لیکن ہم چور یا ہتھیاروں کا سراغ نہیں لگا سکے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں اس کیمپ کا سیکیورٹی انچارج ہوں۔ یہاں میں نے سیکیورٹی کے ایسے کڑے انتظامات کر رکھے ہیں کہ بلی کا بچہ بھی نظروں میں آئے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن پے در پے قتل کی وارداتیں ہوتی رہیں اور ہم قاتل کا سراغ نہیں لگا سکے۔ پھر ایمونیشن ڈپو میں چوری کی واردات ہوئی اور آج صبح 4 بجے بموں کے پے در پے دھماکے ہوئے جن سے آدھے سے زیادہ کیمپ تباہ ہو گیا اور کئی لوگ مارے گئے۔ ممکن ہے ہم یہی سمجھتے رہتے کہ یہ اندر کے کسی آدمی کا کام ہے، لیکن ایک کھنڈر کے قریب اپنے ایک گن مین کی لاش دیکھی تو اس کے ہاتھ میں یہ کڑا نظر آ گیا۔ اور اب کہانی کچھ اس طرح سمجھ آتی ہے کہ اس محافظ نے تمہیں پکڑ لیا تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں تمہارا یہ کڑا کلائی سے اتر کر اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور تم اسے گولی مار کر بھاگ نکلی۔ میں واقعی بے وقوف تھا جو پہلے صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ یہ منظر، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ان قدیم مندروں میں تہ خانے اور خفیہ راستے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کو ان راستوں کا علم تھا۔ تم لوگ ان خفیہ راستوں سے کیمپ میں داخل ہوتے اور اپنا کام کر کے واپس آ جاتے اور ہم مجرموں کی تلاش میں ٹاپتے رہ جاتے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، لیکن ان نازک ترین لمحات میں بھی اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے تھے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے اس طرح حرکت کی کہ چادر کا پلو اس کے کندھے سے ڈلک کر نیچے گر گیا۔ جگل کی آنکھوں میں ایک لمحہ کو چمک سی ابری، لیکن دوسرے لمحہ سرد میری لوٹ آئی۔ میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان 8-10 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اگر میں اس پر چھلانگ لگاتا تو وہ ٹرائگر دبا دیتا اور گولی مجھے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈیر کر دیتی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔
اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔